بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، ہم خدمت ساتھیوں اور عزیز طالب علموں کی خدمت میں مبشر انجیل داؤد شمس کا سلام پہنچے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے جون ٹی وی کے ذریعے مجھے اس بات کا موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے درمیان آ کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں اور کرسمس کے تعلق سے چند ایک باتیں ہم مختصر وقت میں سیکھ سکیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم بات کریں یا میسیج کا آغاز کریں، میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان نکالیے، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، کرسمس بڑا دن، ہم اس کو یسوع کے مجسم ہونے کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی کرسمس وہ دن ہے جب وہ کلام جس کے ذریعے سے کائنات بنی، جیسے یوحنا نے اپنی انجیل کے شروع میں یہ لکھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ کلام جو باپ کے منہ میں تھا، باپ کے اندر تھا، جو بات وہ کہتا گیا وہ ہوتی چلی گئی۔ جیسے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ اسی طرح خدا نے اور بہت کچھ منہ کے کلام سے بنایا، لیکن عبرانیوں کے خط کے مطابق کتاب مقدس فرماتی ہے، خدا نے طرح بطرح اور حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اخیر زمانے میں اس نے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا، یعنی خدا مجسم ہوا، خدا نے جسم اختیار کیا۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ اس کو مجسم ہونے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور کیوں وہ مجسم ہوا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ خدا نے پہلے تو اپنی زبان مبارک سے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں یہ کہا تھا شیطان سے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور اس کے بعد خدا کے انبیاء بالخصوص یسایہ نبی نے یہ پیشین گوئی کی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت جس میں گناہوں کی معافی کے تعلق سے مختلف طرح کی قربانیوں کا ذکر تھا، جب وہ قربانیاں ابدی خلاصی نہ دلا سکیں، تو پھر ایک ایسا نظام خدا نے برپا کیا کہ جس کے ذریعے سے
بنی نو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے۔ یعنی ایک ایسا برہ اس نے مہیا کیا جس کی بابت یسایہ نے 750 سال پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی۔ سو میرے عزیزو، چونکہ گناہوں کی معافی کے لیے بے عیب برہ ہی ذبح ہونا تھا، اور بے عیب برے ہی ذبح ہوتے تھے، لیکن ان کی قربانیاں ناکافی تھیں، بار بار قربانیوں کی ضرورت پیش آتی تھی۔ لہذا خدا نے یہ مناسب جانا کہ ایک ایسا زمین پر آئے جو سن لیس ہو، کیونکہ سن لیس ہی سن فل کا عوضی ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے قربانی دے سکتا تھا، اور اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کر سکتا تھا۔ سو اس نے انبیاء تو برپا کیے، بہت سے نبی آئے، لیکن کوئی بھی گناہ سے مبرہ نہیں تھا، کیونکہ رومیو کے خط میں یہی لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اب ایک ایسے برے کی ضرورت تھی جو بے عیب ہوتا، لیکن کامل بھی ہوتا، کامل، جی ہاں، تکمیل کرنے والا، مکمل کرنے والا، کام کو پورا کرنے والا۔ سو خدا نے بیٹے کی صورت اختیار کر کے یسوع کی صورت میں، جس کے تعلق سے عبرانیوں میں لکھا ہے وہ اس کی ذات کا نقش ہے، وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، یعنی جس نے خدا کو دیکھنا ہے، خدا کو جاننا ہے، ضرور ہے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے، وہ یسوع مسیح کو جانے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے، کیونکہ وہی ایمان کا بانی بھی ہے اور کامل کرنے والا بھی ہے۔ سو یہ وہ اسباب تھے کہ بنی نوع انسان کو گناہوں کی قید سے، اس کی جکڑن سے چھڑانے کے لیے، نکالنے کے لیے، گناہ کی اسیری سے نکالنے کے لیے ایک بے عیب برے کی ضرورت تھی۔ اور بعض دفعہ یہ درست کہا جاتا ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کہ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ، یس ہی از، چرنی میں پیدا ہوا، استبل میں پیدا ہوا، تو بالکل یہ بہت بڑا سبق ہے حلیمی کا، لیکن میرے عزیزو ہم کبھی اس بات کو نہ بھولیں کہ اس کے بارے میں یسایہ نے بھی کہا تھا کہ وہ ایسے بے بس تھا جیسے برہ بال کترنے والے کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ اس کو برہ کہا گیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی اس کے تعلق سے کہا، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع کو چونکہ برہ بن کے آنا تھا، برہ بننا تھا، قربانی دینی تھی، تو برے تو پھر استبل میں ہی پیدا ہوتے ہیں، برے محلوں میں پیدا نہیں ہوتے، اس لیے یسوع چرنی میں پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کی پیدائش کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جنہیں چند منٹس میں کہنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن چند ایک معلومات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلا کرسمس
کانسٹینٹائن جو روم کا شہنشاہ بنا، اس کے دور میں 336 بعد از مسیح میں منایا گیا، یعنی 336 میں پہلا کرسمس منایا گیا۔ اس اعتبار سے ہم چند دنوں کے بعد 1685واں کرسمس منانے جا رہے ہیں، خدا ان کے فضل و کرم سے۔ پھر اس کے بعد کلیسیا کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرسمس ڈے سے 4 اتوار پہلے ایڈونٹ سنڈیز رکھے جائیں، یعنی آمد کے اتوار رکھے جائیں۔ سو یہ ایڈونٹ سیزن سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایڈونٹ سیزن کا 3را اتوار آئندہ آنے والا ہے۔ ایڈونٹ کا مطلب ہے کمنگ، آمد کا 3را اتوار، اور جب 4تھا ہوگا تو 26 تاریخ ہوگی، یعنی 25 گزر چکی ہوگی۔ سو 4تھا اتوار اب آنے والا ہے، 26 کو نہیں بلکہ 19 تاریخ کو 4تھا ایڈونٹ سنڈے ہوگا۔ 28 نومبر، 5، 12 اور پھر 19، 4 ایڈونٹ سنڈے۔ اب یہ کلیسیائی بزرگوں نے 567 میں 567 AD میں یہ مقرر کیا، اور کلیسیائی رہنماؤں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ خود بھی اور اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ، اپنے اپنے گروپوں کے ساتھ کرسمس کو حقیقی معنوں میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پہ تیار کریں۔ بس یہ ایام کرسمس کا جشن منانے کے سلسلے میں تیاری کے ایام ہیں، اور اس تیاری میں توبہ، اپنا تجزیہ کرنا، اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنا، دوسروں کو مسیح کی آمد کے بارے میں بتانا، نجات کی خوشخبری دینا، اور نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کو ان چیزوں میں بھی شامل کرنا جن فیسلٹیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گویا اپنے پوزیشنز میں بھی لوگوں کو شامل کرنا۔ ذرا دیکھیے، سوچئے، غور کیجئے، خدا نے کرسمس کے موقع پر بیٹا دے دیا۔ جس نے بیٹا دے دیا، بخش دیا، کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو کچھ اس نے ہمیں بخشا ہے پوزیشنز کی صورت میں، ہم بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں؟ پھر اس کے علاوہ ہم کرسمس کی سٹوری کے مختلف کیریکٹرز کو دیکھتے ہیں، اور سارے ہی کیریکٹرز کچھ نہ کچھ سبق ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ مثلاً اگر مقدسہ مریم پر غور کریں تو وہ کہتی ہے، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ وہ کلام کو ہمیشہ دل میں رکھ کے غور کرنے والی ہے۔ اگر مقدس یوسف کو دیکھیں تو وہ بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ ہم اس کی شخصیت سے یہ خوبی سیکھ سکتے ہیں، وہ بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ ہمیں بھی دوسروں کو بدنام کرنے سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر شیپرڈز ہیں، چرواہے ہیں جو پست طبقہ ہے، پھر وائز مین ہیں، مجوسی ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، امراء ہیں۔ یسوع کی پیدائش، یسوع کی ہستی، یسوع کی شخصیت
وہ شخصیت ہے جو غریب کو بھی چرنی میں لا رہی ہے اور امیر بھی آ کر اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ گویا کرسمس کلاسیفیکیشن کو ختم کرنے کا نام ہے۔ پھر ہم ستارے کو دیکھتے ہیں، وہ روشن ہے، وہ رہنما ہے، وہ منزل تک پہنچا رہا ہے۔ کیا ہم جسے دنیا کے نور کہا گیا ہے، ہم یسوع کی روشنی کو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ کیا ہم ستارے کی طرح رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ستارے کی طرح منزل تک لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ کرسمس کے بہت سے میسیجز ہیں۔ آخری بات کر کے کلوز کریں گے۔ آپ بہت سی برتھ ڈے پارٹیز میں گئے ہوں گے، بہت سی برتھ ڈے پارٹیز میں گئے ہوں گے۔ کیا اگر وہ شخص اس تقریب میں موجود نہ ہو جس کا برتھ ڈے ہے، وہ بچہ، وہ بچی، بیٹا، بیٹی یا کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، جوان بھی ہو سکتا ہے، اگر برتھ ڈے والا برتھ ڈے کی پارٹی میں نہیں ہے تو کیا وہ پارٹی مکمل ہے؟ نہیں، وہ ادھوری ہے۔ بالکل یہی چیلنج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر کرسمس کے موقع پر جس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں وہ مسنگ ہے، اگر میری زندگی میں، اگر مسنگ ہے آپ کی زندگی میں، اگر ہماری زندگی میں وہ مسنگ ہے تو پھر کیسا کرسمس منا رہی ہے؟ خدا چاہتا ہے یسوع کو دل میں رکھ کے کرسمس منایا جائے۔ میری طرف سے آپ سبوں کو یہ کرسمس بہت بہت مبارک ہو، اور یہ کرسمس آپ کی زندگی میں نجات اور زبردست خوشیوں کا باعث بنے۔ یسوع کے نام